السلام علیکم۔ 19 جون کی انڈیکس کال کے ساتھ سمر ناز اینڈ ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم جو ہے وہ ویکلی ریپ اپ بھی کریں گے اور آئندہ آنے والے ویک کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے، اپنی ویک کی کال بھی دیں گے، اور سب سے پہلے جو آپ کو 19 جون جو کہ بروز پیر کا دن ہے، آپ کو اس کی بھی کال دیں گے، انڈیکس کال۔ امید ہے کہ جو ہے آپ نے جو ہے ہماری ویک کی کال کو جو ہے وہ انجوائے کیا ہوگا۔ ویکلی بیسس کے اوپر ہم نے آپ کو ٹارگٹس دیے تھے اور جو چیزیں بتائیں تھیں اس کو آپ نے جو انجوائے کیا ہوگا، اور آپ کو جو ہے لاسٹ جمعرات کی رات کو آپ کو ایک کال دی گئی تھی کہ جی مارکیٹ کے اندر کچھ اچھی امید نہیں رکھنی ہے، اور مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ مجھے صورتحال اچھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو پچھلے 2 دنوں کے اندر مارکیٹ نے تقریباً اپنے اندر سے 250 پوائنٹ نکالے ہیں، اور اس ویک کے اندر اوور آل مارکیٹ نے اپنے اندر سے 650 پوائنٹ مائنس کیے ہیں۔ اگر میں اس ویک کا ہائی دیکھوں تو وہ 42,050 کا ہائی ہے، اور ابھی مارکیٹ کی کلوزنگ جو ہے وہ 41,300 کے آس پاس ہے، ایوریج کلوزنگ۔ تو یہ تقریباً 700 اور 725 پوائنٹ تو یہی بن جاتے ہیں تاکہ کم و بیش۔ تو لیکن اگر ہم ایوریج دیکھیں، اگر ہم کینڈل چارٹ کے اوپر دیکھیں تو وہ آپ کو 600 پوائنٹ دکھاتی ہے، 610 پوائنٹ 600 پوائنٹ تقریباً دکھاتی ہے، لیکن میرے حساب سے مارکیٹ نے اپنے اندر سے جو ہے وہ 720 سے 725 پوائنٹ نکال دیے ہیں، جو کہ ایک بڑا نقصان ہے۔ اور اب پچھلے 5 سیشنز دیکھیں تو 5 کینڈل جو ہیں وہ ریڈ بنی ہیں، 5 جو ہے وہ جو ہماری کینڈلز ہیں وہ ریڈ ہیں اس کی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی، اور جو کہ اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ جی مارکیٹ کے اندر چل کیا رہا ہے، مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ہو کیا رہا ہے۔ اچھا، کچھ نیوز بھی ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم جمعے کا دن جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جمعے کو 2 سیشنز تھے۔ پہلا سیشن جو تھا وہ گرین رہا، اور مارکیٹ نے تقریباً 125 پوائنٹ اور 100 پوائنٹ کی جو ہے وہ تیزی کی، اور اس دوران جو ہے وہ اوپر مارکیٹ کو گرین رکھا گیا، اور سیکنڈ سیشن کے آغاز کے 15 منٹ بعد ہی مارکیٹ نیچے آنا شروع ہو گئی، اور اس کے بعد مستقل ریڈ پرفارم کرتی رہی، اور مارکیٹ گرتے جب مارکیٹ نے جو اپنا لو جو پوسٹ کیا وہ 41,280 کا تھا، اور مارکیٹ تقریباً 70 پوائنٹ کے لاس کے ساتھ بند ہو گئی۔ والیومز تھوڑے سے میں کہوں تو جمعرات سے جو ہے وہ جمعرات سے اور بدھ سے تھوڑے سے زیادہ رہے، 1.5 ملین کے اوور آل شیئرز کے اندر والیومز رہے، لیکن یہ کوئی جسٹیفائڈ والیومز نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس مارکیٹ کا کیپٹل اتنا چھوٹا ہو جائے گا، لوگوں کا انٹرسٹ کم ہو جائے گا، تو والیومز کا تو یہی حشر ہونا ہے، کیونکہ جتنے بھی بڑے پلیئرز ہیں، جتنے بھی بڑے انڈیکیٹرز ہیں، سب جو ہے مارکیٹ میں سیل کی کال دے رہے ہیں، مارکیٹ میں ایگزٹ کی کال دے رہے ہیں۔ اچھا، نیوز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، ایک اچھی نیوز ہے اور ایک بہت بری نیوز ہے۔ تو اچھی نیوز میں پہلے آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جی اسحاق ڈار صاحب نے یہ کیا ہے کہ چائنا نے جو ہمارا $1 بلین کا جو قرضہ تھا وہ رول اوور کر دیا۔ یہ ایک اچھی خبر ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کو قرضوں سے کوئی فرق پڑتا ہوگا۔ مجھے اس خبر سے کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ وہ جتنے پاکستان کے ریزروز کے اندر اس وقت پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ سارے ہیں ہی دوسرے ممالک کے۔ ہم ان کو دیکھ تو سکتے ہیں لیکن ہم ان کو چھو نہیں سکتے۔ 3.5 اور 3 بلین ڈالرز کے ہمارے ریزروز رہ گئے ہیں اسٹیٹ بینک کے پاس، اور وہ سارے جو ہے وہ دوسرے ممالک کے ہیں، اس میں سعودیہ کے ہیں، UAE کے ہیں اور چائنا کے ہیں یہ پیسے۔ اور ابھی آنے والے ویک کے اندر چائنا جو ہے وہ مزید جو ہے وہ $2 بلین جو ہے وہ مزید رول اوور کر دے گا۔ انہوں نے IMF کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جی ہم آپ کو $6 بلین جو ہے وہ لا کے دکھائیں گے، تو وہ ٹاسک شاید پورا ہو جائے، لیکن IMF جو ہے وہ آن بورڈ نہیں آ رہا ہے۔ اور کچھ اس میں ایک سچی بات یہ بھی ہے کہ کچھ پولیٹیکلی معاملات بھی ضرور ہوں گے، جیو پولیٹکس بھی انوالوڈ ہے، اور یہ جو ایک ریجن کی جنگ ہے اور یہ آپس کے اندر جو بڑی قوتوں کی لڑائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ دو طاقتور کی لڑائی میں ہمیشہ تیسرا پس جاتا ہے۔ تو پاکستان کی حیثیت جو ہے وہ اس وقت اس تیسرے کی سی ہے جو بڑی طاقتوں کی لڑائی کے درمیان اس وقت پس رہا ہے، اور ہماری معاشی صورتحال بہت بری ہے۔ کچھ اس میں یہ نہیں کہتا میں کہ ہماری غلطیاں نہیں ہیں، ہماری غلطیاں بہرحال شامل ہیں اس کے اندر، ہماری بیڈ گورننس، ہماری پلاننگ، ہماری کرپشن، ہماری ملک کی قدر نہ کرنا، ہمارا ٹیکس نہ دینا، ہمارا ہر چیز میں چوری کرنا، ایک دوسرے کی گردن کاٹنے کی، جیب کاٹنے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا۔ جب ہم ٹریفک سگنل کا احترام نہیں کر سکتے تو ہم باقی چیزوں کا کیا احترام کریں گے؟ بحیثیت قوم ہم ایک ناکام ترین قوم ہے، آئی مسٹ سے۔
اور ہمیں ان باتوں کی قدر کرنی ہوگی. تو مارکیٹ تو ایک سیکنڈری بات ہے, ہم بیسک ابھی باتوں کے اوپر اگر آ جائیں تو ہم ان کو بھی فالو نہیں کرتے تو ملک کو کیا فالو کریں گے. اینی ویز وہ والی بات ہے کہ بات کہیں اور نکل جاتی ہے. اچھا, دوسری ایک بیڈ نیوز یہ بھی ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے کچھ بروکرز نے, ٹریبیون کی یہ خبر ہے, میرے نظر سے گزری تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں, کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے کچھ بروکرز نے جو ہے وہ اپنے بروکریج ہاؤسز بند کرنے کے لیے SECP کو اپلیکیشن دے دی ہے. انہوں نے والنٹیرلی طور کے اوپر یہ کہا ہے کہ جی ہمارے جو ہے آپ لائسنس کینسل کر دیں, ہم مزید اس مارکیٹ کے اندر ٹریڈنگ نہیں کروا سکتے لوگوں کو. اور جس کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کو مستقل لاسز کا سامنا ہے, مستقل جو ہے ان کو وہ اپنے خرچے پورے نہیں کر پا رہے. اب جب کوئی بھی کمپنی خرچے پورے نہیں کر پاتی تو بروکریج ہاؤس تو بیچارے ایسے نہیں ہیں کہ وہ رائٹ شیئرز اناؤنس کر دیں یا لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکال لیں. ان کو پیسے تو میں نے اور آپ نے ہی دینے ہیں. ظاہر سی بات ہے, ہم جو ٹریڈنگ کرتے ہیں, ہم جو شیئر بائی اور سیل کرتے ہیں, اس پہ ان کو کمیشن ملتا ہے, تھوڑا سا ان کو لیوریج پہ کمیشن ملتا ہے. لیکن جب مارکیٹ میں لوگ ہی کام کرنے والے موجود نہیں ہیں, جب مارکیٹ کا اوور آل والیوم میں جو ہے وہ تقریباً 10 کروڑ یا 15 کروڑ کے بیچ میں چل رہا ہوگا, یہ میکسیمم والیوم ہے بتا رہا ہوں میں آپ کو, ویسے تو اس سے کم بھی رہتا ہے, تو اس میں کیا بائی کریں گے, کیا سیل کریں گے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے بڑے بڑے پورٹ فولیوز ہیں, انہوں نے مارکیٹ کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے. میں یہ بات کئی دفعہ اپنی کال کے دوران کر چکا ہوں, شاید کبھی یہ جو ہے کسی جو ہے کرتا دھرتاؤں کے کان میں یہ بات پہنچے کہ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے بہت بڑے بڑے پورٹ فولیوز ہیں اور انہوں نے مارکیٹ کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے کہ چھوڑیں یار, جب آپ ہمارے ریٹ آئیں گے جب دیکھی جائے گی, اور مارکیٹ سے انہوں نے امیدیں چھوڑ دی ہیں. مارکیٹ کو لوگ ایک موٹی سی گالی دیتے ہیں, آگے بڑھ جاتے ہیں, لوگوں کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ہم انویسٹرز پروڈیوس نہیں کرتے, ہم جو ہے مارکیٹ کے اندر مارکیٹ موورز پروڈیوس نہیں کرتے. بس مارکیٹ کو جو ہے وہ ہم لوگ ایک روز ایک اسپیکولیشن کی طرح دیکھتے ہیں, جو ایک اسٹاک چل رہا ہوتا ہے اس میں انٹری لیتے ہیں, اپنے 20-30 پیسے کماتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. اور ویسے دیکھا جائے تو یہ طریقہ برا بھی نہیں ہے. ابھی جو آج کل مارکیٹ کا سینیریو ہے وہ ہے یہی طریقہ کہ مارکیٹ کے اندر 20-30 پیسے لیں اور مارکیٹ سے ایگزٹ کر لیں. خیر, یہ بھی ایک خبر تھی, یہ گزری تھی. اب یہ اچھی خبر ہے یا بری خبر ہے, یہ آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. نہیں, میرے حساب سے اس خبر کے اندر ایک یہ بات ہے کہ یہ نوٹس ابھی SECP کو گیا ہے اور SECP نے اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا ہے. اوبویسلی SECP اس خبر کو جو ہے وہ وزارت خزانہ کے ساتھ ڈسکس کرے گا یا PSX کے کرتا دھرتاؤں کے ساتھ ڈسکس کرے گا, اور جو ہے پھر اس خبر کے اوپر امپیکٹ لیا جائے گا. آج کوئی 7 یا 8 بروکرز ہیں یا 10 بروکرز ہیں جنہوں نے یہ PSX کے اندر جو ہے یہ اپلیکیشن دی ہے SECP کے اندر. تو ہو سکتا ہے کل کو یہ 15 بھی ہو جائیں, کل کو یہ 20 بھی ہو جائیں, اور آہستہ آہستہ کر کے جو ہے وہ 50 بھی ہو جائیں. کیونکہ لوگ جب مارکیٹ کے اندر کچھ ہمیں ملے گا ہی نہیں تو پھر لوگ مارکیٹ میں کام کیوں کریں گے. دیٹس ریئلی ٹرو. مارکیٹ کو مستقل نیچے مارا جا رہا ہے, اوپر ہائی ریٹس کے اوپر شارٹ کرتے ہیں اور نیچے اپنے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو مال چپکا کے نیچے اپنا بائی بیک کرتے رہتے ہیں. کیونکہ بگ پلیئر جو ہے وہ کرتا یہی ہے, اس کو کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا. نقصان ہمیشہ انڈیویجولز کا ہوتا ہے, چھوٹے کام کرنے والوں کا ہوتا ہے. لوگ تباہ ہو چکے ہیں مگر لوگوں کو کوئی خیال نہیں ہے, یہاں پہ کوئی خیال نہیں ہے. اینی ویز آنے والے دنوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. یہ آواز پتہ نہیں لوگوں کے برف کانوں میں گرتی ہے, نہیں گرتی ہے, لوگوں کو اس کی سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی ہے. منڈے کے لیے بات کر لیتے ہیں کہ منڈے کو مارکیٹ کیا کرنے جا رہی ہے. دیکھیں جی, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ مارکیٹ کا جو ہمارا پیوٹ پوائنٹ تھا 41,330 تھا, اور مارکیٹ نے منڈے کے دن اس کے نیچے کلوزنگ دی ہے, اور اب پیوٹ پوائنٹ تو مارکیٹ نے رسپیکٹ کرنا چھوڑ دی ہے. جو لیول جتنا اسٹرانگ تھا وہ اتنا ہی کمزور ہو گیا ہے. پورا دن مارکیٹ آج اس لیول کے اوپر نیچے گھومتی رہی ہے, اور اس لیول کو مارکیٹ نے روند کے رکھ دیا ہے. جب کسی لیول کے اوپر مارکیٹ گھومتی رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ لیول اس کے لیے اہمیت نہیں رکھتا. لیکن مارکیٹ جو ہے مستقل گراوٹ کا شکار ہے. لیکن ایک طرح سے دیکھا جائے تو اگر آپ چارٹ کے اوپر دیکھیں تو مارکیٹ آپ کو سائیڈ ویز نظر آتی ہے. یہ روز کی 100 پوائنٹ کی مندی, 70 پوائنٹ کی مندی, 80 پوائنٹ کی مندی لوگوں کو بہرحال مندی نظر نہیں آتی ہے. لیکن بہرحال مندی تو خیر ہے, مندی تو یہ خیر کہلائے گی. اب وہ روز آپ 100 پوائنٹ نکالیں, 80 پوائنٹ نکالیں, 50 پوائنٹ نکالیں, کچھ اسٹاک اس میں 50 پیسے نیچے جاتے ہیں, کچھ 30 پیسے نیچے جاتے ہیں, کچھ 20 پیسے نیچے جاتے ہیں, کچھ 5 پیسے نیچے جاتے ہیں, لیکن جاتے تو ہیں. آہستہ آہستہ گریجولی مارکیٹ جا تو نیچے ہی رہی ہے. خیر, مارکیٹ کے پاس اب جو مضبوط سپورٹ ہے جناب, اب میں مارکیٹ کو تقریباً 41,100 کے آس پاس, 100 and 150, اور لاسٹ میں مارکیٹ کو جو ہے وہ 41,000 کے اوپر دیکھ رہا ہوں. اگر مارکیٹ نے 41,150 کو بریک کر دیا, جو یہاں سے تقریباً 150 پوائنٹ دور ہے,
تو پھر مارکیٹ ہماری ٹارگٹ کرے گی 40,000 اور 900 اور 800 کا وہی لیول جو آپ کو ایک مضبوط سپورٹ بتائی گئی ہے. اور اب مجھے لگتا ہے کہ مارکیٹ کے پاس سپورٹ آخری یہی ہے 40,800 اور 40,900. مارکیٹ مجھے یہاں تک جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو مارکیٹ اگر منڈے کے دن آغاز کے ساتھ تھوڑی تیزی کرتی ہے تو اس کے ٹریپ میں نہیں آنا ہے. اور مارکیٹ کے لیے جو ہمارا بلش ٹریگر ہے وہ تو خیر کافی دور ہے جو آپ کو بتایا گیا تھا. لیکن مارکیٹ کے پازیٹیو رہنے کے لیے اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ جناب صرف یہ بتا دیں ایٹ لیسٹ مارکیٹ پازیٹیو کہاں سے ہم سمجھیں, تو وہ لیول ہے 41,450 اور 500 کا لیول جو آپ کو بتایا جا رہا ہے. مارکیٹ اگر 41,450 اور 500 پر ٹریڈ کرتی ہے اور وہاں پہ کلوزنگ دیتی ہے تو ہم اس گرتی ہوئی مارکیٹ کے پریشر کو جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کریں گے. ہم 700 پوائنٹ کی جو مندی تھی ہم اس پریشر کو بھول جائیں گے. ہم یہ سمجھیں گے کہ مارکیٹ میں بیئرز کا پاور تھوڑا سا کم ہوا ہے اور بلز نے تھوڑی سی ریکوری دکھائی ہے. ویسے تو بلز کا ہی زمانہ ہے جناب, بقرعید کی آمد ہے تو بلز اور کاؤز نظر آتی ہیں ہر جگہ. اللہ کرے ہماری مارکیٹ میں بھی نظر آئیں اور یہ بیئرز ہم نظر آنا ذرا کم ہو جائیں. خیر, تو مارکیٹ اگر 41,450 اور 500 کے اوپر ٹریڈ کرتی ہے اور ٹریڈ کرنے کے بعد وہیں پر ہی کلوزنگ دیتی ہے اور ہمارے والیومز جو ہیں یہ 15 کروڑ سے اوپر جاتے ہیں, تقریباً 20 اور 22 کروڑ کے بیچ میں رہتے ہیں, یعنی کہ 2.2 ملین کے آس پاس آل شیئرز کے اندر, تو ہم مارکیٹ میں اچھی امید رکھیں گے کہ جی مارکیٹ اب جو ہے وہ نیکسٹ جو ٹارگٹ کرے گی 41,750 اور 800 کو کرے گی, پھر 41,900 کو کرے گی. لیکن یہ سب بات کی باتیں ہیں. لیکن پہلا جو ہمارے پاس امپورٹنٹ لیول ہے وہ مارکیٹ کے کو پازیٹیو کرنے کے لیے وہ ٹریگر ہے 41,450 اور 500. تو منڈے کے دن اگر مارکیٹ آغاز کے ساتھ اوپر جائے اور وہیں پر ہی ٹریڈ کرتی رہے اور 12:30 اور 1 بجے تک اسی لیول کو رسپیکٹ کرے اور اس سے نیچے نہ آئے, تو پھر ہم امید کر سکتے ہیں کہ جی مارکیٹ جو ہے اب وہ ایک مزید رائڈ لے سکتی ہے اور 41,600 کو ٹارگٹ کر سکتی ہے. لیکن مارکیٹ نے 41,450 کے لیول کو اب بریک نہیں کرنا. اگر اوپر چلی جائے تو اوپر جا کے اگر مارکیٹ پھر 450 کے لیول کو بریک کر کے نیچے آئے گی تو پھر مارکیٹ یہ 41,300 کو بھی نہیں دیکھے گی, پھر مارکیٹ ڈائریکٹ ہماری وہیں جائے گی جو آپ کو بتا دیا گیا ہے 40,800 اور 900 کو. تو لہٰذا اس صورتحال کو سمجھیے, مارکیٹ کے اندر صبر سے بیٹھیے, ہماری کالز کو جو ہے فالو کیجئے, ہماری کال کے بغیر کوئی کام کرنے کی کوشش نہ کیجئے. ہاں, اگر آپ کے پاس کوئی انسائیڈر ہے تو وہ ہم سے بھی شیئر کیجئے, دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کیجئے, لیکن وہ ہونی پکی چاہیے اور وہ اسٹاک چلنا بھی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کو بھی بیکار سمجھنا چاہیے, ہو سکتا ہے لوگوں کو جو ہے یہاں پہ کالز مل جاتی ہو, لوگوں کو بائنگ اور سیلنگ کا جو لیول مل جاتا ہو, لیکن اگر ایسا ہے تو پھر اس لیول کی کنفرمیشن کیجئے, اس اسٹاک کی کنفرمیشن ہونے دیجئے, اس کے بعد اس کے اندر بائی بیک کیجئے. ہم نے جمعے کے دن جو ہے وہ آپ کو شیل کے اندر ٹریڈ کروایا, ہم نے اس کو شارٹ کروایا, اس کو بائی بیک کروایا, پھر اس کو دوبارہ نیچے بائی کروایا اور اپر کیپ کے اوپر سیل کروایا. ہم نے جو ہے کچھ اسٹاکس آپ کو وہ بھی انالائز بھی کیے ٹیکنیکلی, وہ بھی آپ کو بتائے, اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے. اور اتوار کا دن ہے, آج اپنی فیملی کے ساتھ آپ بھی انجوائے کریں اور ہم بھی اس دن کو جو ہے وہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی آج کی چھٹی ہے, آج کی چھٹی منائی جائے اور اچھے سے دن آج کا اسپینڈ کیا جائے. آج کے دن مارکیٹ کی ٹینشن بھول جائیں, یہ کال سنیں تو اس کال کو جو ہے وہ مارکیٹ کی حد تک رکھیں. اپنی فرسٹریشن کا یا اپنی کسی بھی نقصان کا جو ہے وہ ہمیں اپنے گھر والوں پہ غصہ نہیں نکالنا چاہیے, اپنے موڈ کو بہتر رکھنا چاہیے. اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو جو ہے وہ مستحکم رکھے, پاکستان کی اکانومی کی صورتحال کو بہتر رکھے. افسوس کہ تمام ادارے جن کو اس وقت پاکستان کی اکانومی کا خیال ہونا چاہیے وہ خواب غفلت میں پڑے اور اکانومی کا نہیں سوچ رہے, کاروباری حالات کا نہیں سوچ رہے. اللہ کرے کہ ان کی برف کانوں پہ پگھلے اور وہ کچھ پاکستان کے حالات کے لیے سوچیں, پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے لیے سوچیں, کیونکہ اگر بزنس نہیں ہے, پاکستان میں پیسہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. لوگ اسٹاک مارکیٹ سے بھی پیسہ نکال کے یہاں سے بھی ایگزٹ کر لیں گے اور پھر اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ایک رنچوڑ لائن کی مارکیٹ کی طرح بن جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے ہمیں محفوظ رکھیے. یہ ٹریگرز کو یاد رکھیے گا کہ مارکیٹ اگر آغاز کے ساتھ نیچے جاتی ہے تو پھر مارکیٹ کو 41,150 اور 100 کے پاس سپورٹ لینا چاہیے. وہاں پہ ہم تھوڑی سی بائنگ کریں گے اور پھر مارکیٹ کو اوپر جانے دیں گے اور وہاں پہ ہم شارٹ ٹائم میں سیل کر کے اپنا ایگزٹ لے لیں گے. اس کے لیے ہم آپ کو پریمیم گروپ کے اندر کال دیں گے. اور مگر مارکیٹ آغاز کے ساتھ ہی اوپر چلی جاتی ہے اور اگر مارکیٹ کو ہوش آ جاتا ہے تو پھر جو ہے انشاءاللہ جو ہے مارکیٹ کے اندر جو امید رکھیں گے وہ 41,450 کے لیول کے بعد رکھیں گے. جو کلوزنگ ہے وہ اس لیول کے اوپر آنی چاہیے جو کہ یہاں سے تقریباً 150 یا 160 پوائنٹ دور ہے.
تو باقی اگر ہم پورٹ فولیوز دیکھیں اور اس ہفتے کی بائنگ سیلنگ دیکھیں تو فنڈز کی مستقل سیلنگ ہے. پتہ نہیں ان کو کیا مصیبت ہے کہ جب ان کو پاکستان کی اکانومی پہ اور پاکستان کی مارکیٹ پہ اعتبار نہیں ہے تو کسی اور کو کیا ہوگا. فورن انویسٹر کی تھوڑی سی بائنگ نظر آتی ہے, بینک کی تھوڑی سی بائنگ نظر آتی ہے. بینکس کو کیونکہ فائدہ ہے اس لیے بینکس کی ہمیں بائی نظر آتی ہے, لیکن باقی تمام لوگوں کی جو ہے وہ سیلنگ نظر آتی ہے, چاہے وہ فورن انڈیویجولز ہوں, چاہے وہ اوورسیز پاکستانی ہوں, چاہے وہ میوچل فنڈ ہوں, چاہے وہ انشورنس کمپنیز ہوں, چاہے وہ کمپنیز ہوں. اچھا, میوچل فنڈ کو پتہ نہیں کیا مصیبت ہے, میری سمجھ سے یہ باہر ہے کہ ان سے بات کیوں نہیں کی جاتی, کیونکہ اچھی خاصی چلتی ہوئی مارکیٹ کو یہ گراتے ہیں اور گرانے کے بعد یہ شارٹ کر کے مزے لیتے ہیں. اس وقت جتنا گندہ انہوں نے مارکیٹ کو کیا ہوا ہے شاید ہی کسی نے مارکیٹ کو گندہ کیا ہوا ہو. تو اللہ کرے کہ ادارے اس کا نوٹس لیں اور ان سے کچھ بات کی جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کو آخر مصیبت کیا ہے. اگر ان کی ایئرلی کلوزنگ ہے تو ان کی کلوزنگ تو جنوری سے چل رہی ہے. میں مستقل جنوری 2023 سے دیکھ رہا ہوں کہ ان کی مستقل سیلنگ ہے. مارکیٹ کو وہ چلنے ہی نہیں دیتے. اگر کوئی پارٹیسپینٹ اس مارکیٹ کو چلانا چاہتا ہے تو جی یہ اوپر سے اتنا بیچتے ہیں کہ جی وہ بندہ تنگ آ کے مال کو خریدنا چھوڑ دیتا ہے. تو اس کے لیے بھی کچھ سدباب ہونا چاہیے. اینی ویز مارکیٹ کے لیے اب آپ کو لیولز بتا دیے گئے ہیں, ان لیولز کو دھیان میں رکھیے. نیچے کی طرف 41, 150 اور 100 اور یہاں پہ ہم بائنگ انشاءاللہ کریں گے, اور جب مارکیٹ تھوڑی سی ریکور کرے گی تو وہاں سیل آؤٹ کر دیں گے. اور مارکیٹ اگر آغاز کے ساتھ کھلتے ہی اوپر جاتی ہے تو 41,450 کے اوپر جب تک مارکیٹ سسٹین نہ کرے ہم بائنگ نہیں کریں گے. پری اوپننگ آدھے گھنٹے کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں دوپہر کو 12 بجے سے لے کے 1 بجے تک. جب تک مارکیٹ سیٹل نہ ہو مارکیٹ کے اندر انٹری نہ لیں اور مارکیٹ کو صرف دور سے دیکھیں. اس وقت مارکیٹ کے اندر کام کرنا جو ہے وہ بہت خطرناک ہے. ہماری کالز کو فالو کریں. ہمارے پریمیم گروپ کے اندر جو لوگ ہیں ان کو انشاءاللہ بائی سیل کال ملیں گی, اس مارکیٹ میں بھی ملیں گی اور آئندہ بھی ملیں گی. تو ہماری کال کو اپنے دوست احباب میں شیئر کیجئے, اور آپ بھی اپنا خیال رکھیں اور جو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ہیو اے نائس ویکینڈ. اللہ حافظ.